वॉशरूम में बैठकर अपनी शर्मगाह को देखने वालों, सुन लो, वरना तबाही मुकद्दर बन जाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे अगर तुमने आज नजरअंदाज कर दिया तो कल पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि सिर्फ एक नजर, सिर्फ एक लम्हा तुम्हारी किस्मत पर कैसा खौफनाक असर डाल सकता है? क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये मामूली सी गलती तुम्हारी दुनिया और आखिरत को किस तरह तबाह कर सकती है? शायद तुम्हें लगे कि ये बस एक छोटा सा अमल है, मगर इसका अंजाम सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ये नजर तुम्हारी रूह पर ऐसा झर बनकर गिरेगी जिसका असर न सिर्फ दुनिया में बल्कि कब्र में, हश्र के दिन और आखिरत में भी भयानक होगा। एक बार, सिर्फ एक बार अपनी शर्मगाह को देखने की वजह से जो तबाही तुम्हारे मुकद्दर में लिखी जाएगी, उसे जानकर तुम कांप जाओगी। ये वो अमल है जिसके बारे में शायद तुमने कभी संजीदगी से सोचा ही नहीं, मगर आज मैं तुम्हें वो हकीकत बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तुम्हें एहसास होगा कि ये मामूली बात नहीं, बल्कि वो खतरा है जो तुम्हारी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि जो कुछ हम अकेले में करते हैं वो किसी को मालूम नहीं? क्या तुम भूल गई हो कि आसमानों पर बैठा एक रब सब कुछ देख रहा है? वो हर पल तुम्हारे आमाल को नोट कर रहा है, और एक वक्त आएगा जब तुम्हारी हर नजर, हर अमल और हर सोच का हिसाब लिया जाएगा। जो तुम्हें मामूली लग रहा है वो तुम्हारी नेकियों को राख बना सकता है। तुम्हें लगता होगा कि इसका अंजाम सिर्फ दुनिया में होगा, नहीं, इसका अजाब कब्र में भी होगा, कयामत के दिन भी होगा, और आखिरत में भी ऐसा अंजाम तुम्हारा मुंतजिर होगा जिसे सोचकर भी तुम्हारी रूह कांप उठे। क्या तुम जानना चाहती हो कि ये नजर तुम्हारे साथ क्या करने वाली है? क्या तुम सच में हकीकत सुनने की हिम्मत रखती हो? अगर हाँ, तो ये बात गौर से सुनो, क्योंकि जो मैं बताने जा रही हूँ वो तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। मेरी इस्लामी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को मिराज की रात का एक वाकया सुनाती हूँ जो आपकी जिंदगी बदल देगा। वो रात कितनी अजीम थी जब मेरे नबी को मिराज अता की गई, जब वो सातों आसमानों की सैर करते हुए अल्लाह के दरबार तक पहुँचे। जबरील अलैहिस्सलाम भी एक मकाम पर रुक गए और कहा, मेरे नबी, मैं इस हद से आगे नहीं जा सकता, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो मेरे पर जल जाएंगे। मगर मेरे नबी आगे बढ़े, सिदरतुल मुंतहा से आगे, जहां कोई बशर न पहुंच सका, जहां अल्लाह ने उनसे वो कलाम किया जिसे बयान नहीं किया जा सकता। इस सफर में मेरे नबी को जन्नत और दोज़ख के मनाजिर दिखाए गए, जहां कुछ लोगों को खौफनाक अजाब में मुब्तला देखा। उनमें वो लोग भी शामिल थे जो शर्म ओ हया के तकाजों को पामाल करते थे, जो नापाक निगाहों के आदी थे, जो अपने नफ्स की पैरवी में अंधे हो गए थे। वो लोग चीख रहे थे, फरियादें कर रहे थे, मगर कोई उनकी सुनने वाला न था। फिर अल्लाह ने मेरे नबी को वो अल्फाज अता किए जो कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत का चराग बन गए। फरमाया, बेशक जो लोग बेहयाई के काम करते हैं और उसे आम करते हैं, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। सोचो, जब वो अल्लाह जिसकी रहमत का कोई किनारा नहीं, जब वो दरगुजर करने वाला रब किसी अमल पर दर्दनाक अजाब की वईद दे, तो क्या ये मामूली बात हो सकती है? नहीं। यही वजह थी कि मेरे नबी ने फरमाया, जब हया खत्म हो जाए तो जो चाहो करो। यानी जिस दिल में हया न रही वो हर बुरे काम की तरफ माइल हो जाता है, और यही वो अंजाम है जो दुनिया व आखिरत दोनों में बर्बादी का दरवाजा खोल देता है। क्या तुमने कभी सोचा कि अल्लाह ने इंसान को पैदा करने के बाद सबसे पहली नसीहत क्या दी? फरमाया, ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास उतारा ताकि तुम्हारी शर्मगाहें ढकी रहें, और तकवा का लिबास सबसे बेहतरीन है। प्यारी बहनों, गौर करो, अल्लाह ने लिबास का मकसद सिर्फ जिस्म ढांपना नहीं बताया, बल्कि शर्म ओ हया को अव्वलीन दर्जा दिया। मगर आज शैतान ने इंसान को ऐसा गुमराह किया कि वो अकेले में भी हया को छोड़ने लगा। वो समझने लगा कि अगर कोई न देखे तो सब जायज है, मगर नहीं। जो अल्लाह जमीन और आसमान के हर झर्रे को देखता है, वो तुम्हारे तन्हाई के लम्हों से भी वाकिफ है, और एक दिन वो लम्हे तुम्हारे सामने लाकर रख दिए जाएंगे। उस दिन कोई बहाना, कोई माफी नहीं होगी, क्योंकि जिसने अपने नफ्स को आजाद छोड़ दिया वो अंजाम का खुद जिम्मेदार होगा। बस वो लम्हा आने से पहले संभल जाओ।
کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک نظر تمہاری بربادی لکھ دے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اسلامی بہنوں، یہاں پر میں تمہیں ایک خوبصورت کا قصہ سناتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش صحرا میں تنہا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بہت بڑا درخت نظر آیا جس کی جڑیں زمین کے اندر گہرائی تک پھیلی ہوئی تھیں اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ درویش نے دیکھا کہ درخت کی ہر شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا تھا، مگر ایک عجیب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ کچھ پرندے تر و تازہ، خوش و خرم تھے اور کچھ ایسے تھے جو بے جان، کمزور اور مرجھائے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے کسی نے ان سے ان کی زندگی چھین لی ہو۔ درویش کو یہ عجیب منظر سمجھ نہ آیا۔ تبھی اچانک ایک نورانی چہرے والا فرشتہ نمودار ہوا اور کہا، اے انسان، جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیا راز ہے؟ درویش نے سر جھکا کر کہا، ہاں اے اللہ کے فرشتے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ہی درخت پر بیٹھے پرندے کیوں مختلف حال میں ہیں، کچھ خوشحال اور طاقتور اور کچھ کمزور اور مرجھائے ہوئے۔ فرشتے نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، یہ درخت انسان کی تقدیر کی مانند ہے، اور یہ پرندے وہ لوگ ہیں جو اپنی نیکیوں اور برائیوں کے مطابق اس درخت سے اپنی قسمت کا پھل حاصل کر رہے ہیں۔ جو لوگ حیا اور پاک دامنی کو اپناتے ہیں ان کے پر سفید، چمکدار اور طاقت سے بھرپور ہوتے ہیں اور وہ بلندی پر اڑتے ہیں، جبکہ جو لوگ بے حیائی، بدنظری اور ناپاک اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے پر کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ زمین پر گرنے لگتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ گر کر فنا ہو جاتے ہیں۔ درویش حیرت میں پڑ گیا اور بولا، کیا ایک معمولی سی نظر بھی انسان کو اس قدر برباد کر سکتی ہے؟ فرشتے نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یہ صرف ایک نظر نہیں بلکہ وہ جھر ہے جو تمہاری روح کو کھا جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ صرف ایک لمحہ ہے، مگر حقیقت میں یہ وہ دروازہ ہے جو یا تو تمہیں جنت کی طرف لے جاتا ہے یا دوزخ کی اندھیری گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ درویش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے سر جھکا لیا اور کہا، اے اللہ، میں اس جھر سے بچنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرا مقدر ان کمزور اور مرجھائے ہوئے پرندوں کی طرح ہو۔ فرشتے نے آخری بات کہی، پس یاد رکھو، جو اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی تقدیر کے درخت کو کاٹ دیتا ہے، اور جس کی جڑیں ختم ہو جائیں وہ کبھی سرسبز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی فرشتہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، مگر درویش کے دل پر وہ بات ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اگر زندگی میں کامیابی، روشنی اور بلندی چاہیے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ جو آنکھ قابو میں نہیں وہ زندگی کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج کے معاشرے میں لڑکیوں کا حال دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہی لڑکیاں جو کبھی شرم و حیا کی چادر میں لپٹی تھیں، آج موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھی ہیں، دن رات سیکشول فلمیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کو گندا کر رہی ہیں، اپنی روح کو جھر آلود کر رہی ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ کہ انہیں اس گندگی میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلاں صحابی کون تھے، کسی اللہ کے ولی کا نام بتا دو یا اچھا کلمے سنا دو، تو زبان پر تالے لگ جاتے ہیں، دماغ میں اندھیرا چھا جاتا ہے، نظریں جھک جاتی ہیں، کیونکہ ان کے دل میں وہ روشنی بچی ہی نہیں جو انہیں صحیح اور غلط کا فرق بتا سکے۔ افسوس، جو خود کو مسلمان کہتی ہیں وہ اپنے دین کی بنیادی باتوں سے بھی ناواقف ہیں، مگر اگر انہی سے پوچھا جائے کہ کسی پورن سٹار کا نام بتاؤ، کسی گندی فلم کے اداکار کا نام یاد ہے، تو فوراً جواب آئے گا، نہ صرف نام بلکہ اس کی فلموں کے سین تک یاد ہوں گے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو اپنے گھروں میں چمکتی اسکرین کے سامنے بیٹھی اپنی نظروں کو شیطان کی خوشی کا ذریعہ بنا رہی ہیں۔ وہ آنکھیں جو قرآن کی تلاوت کے لیے بنی تھیں وہ گندی فلمیں دیکھنے میں مشغول ہیں، وہ کان جو اذان سننے کے لیے بنائے گئے تھے وہ بے حیائی کے ڈائلاگ سننے میں لگے ہیں، وہ دل جو اللہ کی محبت کا مسکن ہونا چاہیے تھا وہ نفسانی خواہشات میں لپت ہو چکا ہے۔ یہ لڑکیاں سر سے لے کر پاؤں تک شیطان کی گرفت میں جا چکی ہیں، ان کے دلوں میں اب نہ خوف خدا باقی رہا ہے نہ آخرت کا ڈر۔ کیا یہ اسی امت کی بیٹیاں ہیں جو کبھی پردے میں جنت کی حوروں سے زیادہ پاکیزہ تھیں؟ کیا یہ وہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں ہیں جن کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی تھی؟ آج انہیں اپنے خالق کا نام تو یاد نہیں، مگر ہر وہ مرد یاد ہے جس نے اپنی حیوانیت کو ایک فلم میں قید کر رکھا ہے۔
ان کے موبائل کی گیلری دیکھ لو، ان کے یوٹیوب کا سرچ ہسٹری دیکھ لو، ان کے سوشل میڈیا کے فالوورز دیکھ لو، سب کچھ بتا دے گا کہ یہ کس راستے پر جا رہی ہے۔ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو دنیا کی چند لمحوں کی لذت کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا کر چکی ہیں، جو راتوں کو جاگ کر ناپاک فلمیں دیکھتی ہیں اور فجر کی اذان کے وقت شیطان کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی ہیں، جو قرآن کی آیات تو بھول چکی ہے مگر ہر گانے کے بے حیائی بھرے بول انہیں زبانی یاد ہے، جو حجاب کو قدامت پرستی کہتی ہیں مگر مغربی لباس میں فخر محسوس کرتی ہے۔ کیا انہیں اندازہ بھی ہے کہ ان کے یہ اعمال انہیں کس دلدل میں دھکیل رہے ہیں؟ کیا یہ جانتی ہیں کہ جس بے حیائی کو وہ معمولی سمجھ رہی ہیں وہی کل ان کے لیے جہنم کا دروازہ بن جائے گی؟ یہ وہی لڑکیاں ہیں جو آج دنیا کی چمک دمک میں اپنے ایمان کو بیچ رہی ہیں، جن کے جسم تو زندہ ہے مگر روح مر چکی ہے، جن کے دل شیطان کی چراگاہ بن چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ زندگی صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام ہے مگر انہیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ خواہشات انہیں کس گہرے اندھیرے میں لے جا رہی ہے۔ یہ بے حیائی انہیں دنیا میں ذلیل کرے گی، قبر میں عذاب دے گی اور قیامت کے دن جب سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوگی تو یہ چہرے کالے کر دیے جائیں گے۔ افسوس جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کی خواہشوں کے حوالے کر دیا اور اب یہ اس گندگی میں غرق ہو چکی ہے جہاں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اگر اب بھی نہ سنبھلی، اگر اب بھی نہ پلٹیں تو یاد رکھیں وہ دن دور نہیں جب یہ آنکھیں جو آج گناہ میں لپت ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلیں گی، وہ زبان جو بے حیائی کے گانے گنگناتی تھی وہ چیخ چیخ کر مدد مانگے گی مگر کوئی سننے والا نہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو مناہل نام کی لڑکی کی دل دہلا دینے والی ایک کہانی سناتی ہوں۔ اگر آپ نے اس کہانی کو غور سے سن لیا تو قسم خدا کی آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ پیاری بہنوں، مناہل ایک عام لڑکی تھی، ایک ایسا نام جو شاید تم نے کئی بار سنا ہو مگر اس کے پیچھے چھپی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑھی تھی جہاں دین کی باتیں صرف کتابوں تک محدود تھیں اور عملی زندگی میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مناہل کا دل دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ وہ ایک ایسی دنیا میں رہتی تھی جہاں عزت اور حیا کو قدامت پرستی کہا جاتا تھا، جہاں گناہ کو جدیدیت کا نام دیا جاتا تھا اور جہاں شیطان ہر لمحہ انسان کو اپنی گرفت میں لینے کے لیے تیار کھڑا ہوتا تھا۔ مناہل کا زیادہ تر وقت موبائل کی اسکرین پر گزرتا تھا۔ وہ ہر وقت سوشل میڈیا پر مصروف رہتی، نئی نئی ویڈیوز دیکھتی، ماڈرن لڑکیوں کی طرح خود کو اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کرتی مگر رفتہ رفتہ وہ ایسی دنیا میں داخل ہو چکی تھی جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن تھی۔ ابتدا میں وہ بس عام فلمیں دیکھتی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ وہ بے حیائی کی ایسی دلدل میں جا گری جس سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہ رہا۔ پیاری بہنوں، آج ہمارا معمول ایسا بن چکا ہے کہ جب تک موبائل کی اسکرین پر نظریں نہ جمائیں ہمیں سکون نہیں ملتا، جیسے ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی رہ گیا ہو۔ ہم بستر پر جاتے ہیں تو موبائل ہاتھ میں، کھانے پر بیٹھتے ہیں تو موبائل ساتھ، ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر وقت ہماری نظریں اس روشنی سے جڑی رہتی ہیں جو ہمارے دلوں کو اندھیرے میں دھکیل رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کا ذریعہ ہے مگر کیا کبھی سوچا کہ یہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کو کیسے تباہ کر رہا ہے؟ یہ موبائل ہمیں دین سے دور کر رہا ہے، یہ ہمیں شیطان کے قریب کر رہا ہے، یہ ہمیں ان راہوں پر لے جا رہا ہے جہاں گناہ آسان لگنے لگتے ہیں اور نیکی بوجھ بن جاتی ہے۔ آج ہمیں صحابہ کے نام یاد نہیں، ہمیں اللہ کے ولیوں کی سیرت معلوم نہیں، ہمیں قرآن کی آیات زبانی یاد نہیں مگر ہمیں ہر گندی فلم کے کردار، ہر بے حیائی کے منظر، ہر بے شرمی کی حدیں پار کرنے والے لوگوں کے نام یاد ہیں۔ افسوس، وہ انگلیاں جو قرآن کے ورقہ پلٹنے کے لیے بنائی گئی تھیں وہ بے حیائی کے مواد کو اسکرین پر کھنگالنے میں مصروف ہیں۔ وہ آنکھیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے دی گئی تھیں وہ ہر روز ناپاک مناظر دیکھ کر تاریک ہو رہی ہے۔ وہ دل جو محبت الہی کا مسکن ہونا چاہیے تھا وہ دنیا کی گندگی سے لبریز ہو چکا ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ اگر اسی لمحے موت آ گئی، اگر اسی وقت اللہ نے بلا لیا تو کیا ہم تیار ہیں؟
کیا ہمارا یہ موبائل ہماری قبر میں روشنی بنے گا یا پھر اندھیرے کا باعث؟ یاد رکھو، شیطان تمہیں بہکانے کے لیے ہر ممکن راستہ نکالے گا۔ وہ تمہیں وہ دکھائے گا جو تمہیں اچھا لگے، وہ تمہیں وہ محسوس کرائے گا جسے تم آزادی سمجھو، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہیں بربادی کے دروازے پر لے جا چکا ہے۔ سنبھل جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ اپنی نظریں بچا لو، اپنے دل کو پاک کر لو، اپنے نفس کو قابو میں رکھ لو، ورنہ وہ دن آئے گا جب تمہاری اپنی آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے اپنے ہاتھ بول اٹھیں گے، اور اس دن شرمندگی کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو جائے، لوٹ آؤ، کیونکہ جو لمحہ گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ خیر، اب بات کرتے ہیں مناہل کی۔ دن رات اس کی آنکھیں ان گندی فلموں میں جمی رہتیں، اس کا دل انہی کہانیوں میں کھو چکا تھا، اس کی سوچ گندگی میں ڈوب چکی تھی۔ وہ نماز پڑھنا تو دور کی بات، دین کی کسی بات کو سننا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اگر اس سے کسی صحابی کا نام پوچھا جاتا، کسی اللہ کے ولی کا ذکر کیا جاتا، یا 6 کلمے سنانے کو کہا جاتا، تو وہ خاموش ہو جاتی، نظریں جھکا لیتی، کیونکہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ مگر اگر کوئی اس سے پوچھتا کہ کسی مشہور پورن سٹار کا نام بتا دو، کسی گندی فلم کی اداکارہ کا ذکر کرو، تو وہ فوراً جواب دے دیتی، کیونکہ اس کی دنیا اب یہی بن چکی تھی۔ یہ گندگی اس کے جسم میں سرایت کر چکی تھی، مگر اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی روح بھی مر چکی ہے۔ وہ ہر وقت اپنے نفس کی غلام بنی رہتی، اپنی نظریں حفاظت میں نہیں رکھتی، اپنے جسم کو ناپاک کرتی، اور سب سے بڑھ کر وہ ایک ایسی گناہگار عادت میں مبتلا ہو چکی تھی جس کا انجام نہایت بھیانک تھا۔ مناہل کو ایک عجیب سی عادت تھی، ایک ایسی عادت جو اسے ہلاک کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جب بھی واش روم میں جاتی، وہ بیٹھ کر اپنی شرمگاہ کو دیکھتی، وہ خود کو آئینے میں دیکھتی، وہ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو چکی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک عام سی بات ہے، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک نظر بھی انسان کی تقدیر برباد کر سکتی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا، جب حیا ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو، اور یہی کچھ وہ کر رہی تھی، کیونکہ اس کے دل سے حیا ختم ہو چکی تھی۔ یہ شیطان کا سب سے خطرناک جال تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی دلدل میں جا چکی ہے جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ وہ ہر روز گناہ میں بڑھتی جا رہی تھی، اس کا نفس اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا، وہ خود کو اس آگ میں دھکیل رہی تھی جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس گناہ نے اس کی زندگی کا آخری فیصلہ سنا دیا۔ ایک رات جب مناہل غسل خانے میں تھی، وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق بیٹھ کر خود کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا چکا تھا، وہ زمین پر گر چکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا، اور جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے سیاہ داغ پڑ چکے تھے، اس کی آنکھیں اندر دھنس چکی تھیں، اور اس کا چہرہ خوفناک ہو چکا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے ہاتھ پیروں میں لرزش تھی، وہ چیخ رہی تھی، مگر کوئی اس کی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے قریب کھڑا ہے، جیسے کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہے۔ میں وہی ہوں جسے تم نے خوش کیا، میں وہی ہوں جسے تم نے اپنی نظریں دے دی، میں وہی ہوں جس کی غلامی میں تم نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ یہ شیطان تھا، وہ مناہل کے بالکل قریب تھا، وہ اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ مناہل نے چیخنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز حلق میں دب چکی تھی، اس کا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ہر وہ منظر آ رہا تھا جو اس نے اپنی نظروں سے کیا تھا، وہ سب فلمیں، وہ سب گندے منظر، وہ سب لمحات جب اس نے اپنی شرمگاہ کو دیکھا تھا، وہ سب یادیں اس کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھیں۔ اس کی سانسیں رکنے لگی، اس کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے تھے، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ غسل خانے میں ایک زوردار آواز آئی، اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، اور وہ وہیں گر کر بے جان ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی گندگی تھی جو اس نے اپنی نظروں میں بسائی تھی، اس کے لب سلے ہوئے تھے، اور اس کی آنکھیں خوفناک طریقے سے کھلی رہ گئیں، جیسے وہ کسی ایسی چیز کو دیکھ رہی ہو جو انسانی آنکھوں سے پوشیدہ تھی۔ اس کا انجام سب کے لیے عبرت بن چکا تھا، مگر افسوس، دنیا کے لوگ اسے ایک عام موت کہہ رہے تھے۔
मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। उसका जिस्म तो खत्म हो गया, मगर उसकी रूह आज भी इबरत का निशान बनी हुई है। वो आखिरत में किस हाल में होगी ये कोई नहीं जानता, मगर एक बात यकीनी है, वो दिन जरूर आएगा जब उसकी हर नजर का हिसाब लिया जाएगा, जब वो चीखेगी, रोएगी, मगर कोई उसकी फरियाद नहीं सुनेगा। अफसोस, वो लड़की जिसे अल्लाह ने ईमान की रोशनी अता की थी, वो शैतान के हाथों बर्बाद हो गई। वो लड़की जिसकी नजरें कुरान की तिलावत के लिए बनी थी, वो अपनी ख्वाहिशात में जलकर राख हो गई। और आज भी जो लड़कियां इस राह पर चल रही हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि इनका अंजाम क्या होगा, क्योंकि जो नजरें पाक न रहें, उनका मुकद्दर कभी रोशन नहीं हो सकता। वॉशरूम में बैठकर अपनी शर्मगाह को देखने वालों सुनो, ये वो अमल है जो तुम्हें तबाही के ऐसे अंधेरे में धकेल देगा जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। जो लोग तन्हाई में अपनी नजरों को गंदा करते हैं, जो अपनी उंगलियों से अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जो शैतान के बहकावे में आकर अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हैं, वो नहीं जानते कि ये अमल न सिर्फ इनकी दुनिया बर्बाद कर रहा है, बल्कि इनकी आखिरत को भी जहन्नम की आग में झोंक रहा है। ये गुनाह तुम्हारी रूह को झर आलूदा कर देता है, तुम्हारे चेहरे से नूर छीन लेता है, तुम्हारे दिल को सख्त कर देता है, तुम्हारे जिस्म से बरकत खत्म कर देता है। जो लोग समझते हैं कि वो तन्हाई में है, कोई नहीं देख रहा, वो याद रखें कि आसमानों पर एक रब है जो हर चीज को देख रहा है, जो तुम्हारे हर अमल को महफूज कर रहा है, जो तुम्हारी हर नजर, हर हरकत, हर ख्वाहिश से वाकिफ है, और एक दिन वो तुम्हें इसका हिसाब देने के लिए खड़ा करेगा। क्या तुमने नहीं सुना कि वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करते, वो कयामत के दिन जिल्लत व रूसवाई का सामना करेंगे? क्या तुमने नहीं सुना कि जो लोग अपने जिस्म को नापाक करते हैं, उनके लिए जमीन व आसमान भी लानत भेजते हैं? तुम्हारे ये गुनाह तुम्हें तन्हा कर देंगे, तुम्हारी दुआएं रद्द कर दी जाएंगी, तुम्हारी इबादतों में लज्जत खत्म हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर गुनाह की स्याही जम जाएगी, तुम्हारे दिल में बुरे ख्यालात पलने लगेंगे, तुम्हारी आंखें पाकीज़गी खो देंगी, और सबसे बढ़कर तुम्हारी रूह में ऐसी बेसुकूनी भर जाएगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। ये अमल तुम्हारी अकल को कमजोर कर देगा, तुम्हें मुआशरती जिंदगी से काट देगा, तुम्हें दूसरों के लिए काबिले नफरत बना देगा, तुम्हें बेबरकत कर देगा, तुम्हारी सेहत को तबाह कर देगा, तुम्हारे जिस्म से ताकत छीन लेगा, तुम्हारी बीनाई कमजोर पड़ जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर नहूसत तारी हो जाएगी, और तुम्हारे अंदर एक ऐसी बेहिसी आ जाएगी कि तुम्हें किसी भी गुनाह को करने में शर्म महसूस नहीं होगी। ये वो जहर है जो तुम्हारी शख्सियत को तबाह कर देता है, तुम्हारे अंदर की रोशनी को खत्म कर देता है, तुम्हें अंधेरे में धकेल देता है जहां तुम खुद को बेबस महसूस करते हो। क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसे लोगों का अंजाम कितना खौफनाक है? ये वो लोग हैं जो दुनिया में तन्हाई का शिकार होते हैं, जो अंदर से मर जाते हैं, जिनके दिल गुनाहों की आग में जलने लगते हैं, जो बेसुकूनी की ऐसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं कि न वो खुश रह सकते हैं, न किसी और को खुश रख सकते हैं। और कयामत के दिन, उस दिन उनके जिस्म के वही अज़ा जो उनके गुनाह के साथी बने थे, वो उनके खिलाफ गवाही देंगे। उनके हाथ, उनकी उंगलियां, उनकी आंखें, उनके जिस्म का हर हिस्सा गवाही देगा कि उन्होंने अपनी हया का सौदा कैसे किया, उन्होंने अपनी नजरों की हिफाजत क्यों नहीं की, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को काबू में क्यों नहीं रखा। और उस दिन उन्हें वो अजाब दिया जाएगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जमीन उन्हें लानत देगी, फरिश्ते उनसे नफरत करेंगे, और जहन्नम उनके लिए दहकती हुई आग लेकर खड़ी होगी। ये अंजाम है उन लोगों का जो अपनी नजरों को आजाद छोड़ देते हैं, जो अपने नफ्स के गुलाम बन जाते हैं, जो शैतान की राह पर चल पड़ते हैं, जो अपने जिस्म को गंदगी में आलूदा कर लेते हैं। संभल जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे पास मौका है। आज तुम तौबा कर सकते हो, आज तुम अपने रब के सामने झुक सकते हो, आज तुम इस रास्ते को छोड़ सकते हो, वरना वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, जब तुम्हारे आमाल की स्याही तुम्हारी आखिरत को अंधेरे में बदल देगी। वो दिन आने से पहले पलट आओ, क्योंकि जो गुनाह तुम्हें चंद लम्हों की लज्जत देता है, वही तुम्हारी पूरी जिंदगी को अजाब में बदल देता है। ये दुनिया धोखे का घर है,
ایک لمحے کی لذت کے بدلے پوری زندگی اور آخرت کو تباہ کر دینا کوئی عقل مندی نہیں۔ جو نظر تمہیں شیطان کے قریب کر رہی ہے، وہی نظر تمہاری قبر میں تمہارے لیے اندھیرا بن جائے گی۔ جو ہاتھ آج تمہاری نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہے، کل یہی ہاتھ جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے تمہاری تباہی کا گواہ بنیں گے۔ جو جسم آج تمہیں گناہ میں مزہ دے رہا ہے، کل یہی جسم عذاب میں تڑپ رہا ہوگا۔ یہ زندگی عارضی ہے، یہ وقت گزر جائے گا، مگر تمہارے اعمال کا حساب باقی رہے گا۔ اگر آج تم نے اپنی نظروں کی حفاظت نہ کی، اگر آج تم نے اپنے نفس کو قابو میں نہ رکھا، تو وہ دن دور نہیں جب تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہ ہوگا، جب تمہاری توبہ قبول نہ ہوگی، جب تمہیں پکارنے کے لیے کوئی نام باقی نہ رہے گا۔ ابھی وقت ہے، اس انجام سے پہلے اپنے قدم روک لو، اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، اپنے جسم کو پاک کر لو، اپنی روح کو ان گناہوں کی آلودگی سے بچا لو۔ شیطان کے فریب میں مت آؤ، کیونکہ وہ تمہیں دھوکے کی جنت دکھا رہا ہے، مگر حقیقت میں تمہیں جہنم کی راہ پر ڈال چکا ہے۔ لوٹ آؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، توبہ کر لو، اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کچھ مانگنے کے لیے باقی نہ بچے۔ دنیا کی یہ چند لمحوں کی لذت تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، مگر اگر تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تمہیں ایسا پاک کر دے گا کہ تمہارے گناہوں کا نام و نشان تک باقی نہ رہے گا۔